اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ ٹائم ٹی وی کینیڈا سے بطول زہرا پیام قرآن لے کر حاضر ہے۔ ناظرین، بات چل رہی تھی سورہ روم کی۔ آج سورہ روم کی تیسری قسط ہے۔ چلتے ہیں اپنی مہمان کی طرف۔ محترمہ سیما زیدی صاحبہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر خدا۔ بسم اللہ کیجیے، بتائیے سورہ روم کی تفسیر کے بارے میں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی، سورہ روم کے سلسلے میں ہماری جو گزارشات چل رہی ہیں اس میں ہم نے یہاں تک اس بات کو طے کیا تھا کہ ایک واقعے کی طرف پروردگار عالم نے توجہ دلائی، اور وہ واقعہ ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ جس میں روم اور ایران کے درمیان جو جنگ تھی اس کا نتیجہ پہلے بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد دور رس نتیجہ بھی بتایا گیا۔ یعنی اگر میں خلاصہ کلام کروں تو پروردگار عالم نے اس سورہ کے آغاز ہی سے کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایک عظیم خبر کی نشاندہی کی جو کہ مستقبل میں پیش آنے والی تھی، لیکن اس خبر کو مستقبل میں پرکھا گیا، یہ دیکھا گیا کہ آیا یہ خبر سچی تھی یا جھوٹی۔ تو اس حوالے سے خود قرآن کریم کی عظمت اور پیغمبر اکرم کی نبوت کے اوپر ایک بہترین دلیل یہ آیات ثابت ہوئیں، اور علماء اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے شروع میں یہ بتایا گیا کہ رومیوں کو بظاہر ایرانیوں سے شکست ہو گئی تھی، مغلوب ہو گئے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یہ شکست فتح میں بدل جائے گی اور بالآخر اہل کتاب غالب آ جائیں گے۔ اور وہ جو ایک عارضی طور پر خوشی ملی تھی کافروں کو، مشرکوں کو، اس حوالے سے کہ دیکھیں آخرکار مشرک ہی اس جنگ میں کامیاب ہوئے، ان کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی اور بہت جلد انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام میں فتح اور شکست کے معنی کچھ الگ ہیں۔ جس طرح سے یہاں پر ظاہری طور پر ایک فتح جو تھی وہ ان کی شکست میں بدلی ایرانیوں کی، اور جو روم یعنی اہل روم تھے جو کہ اہل کتاب تھے، ان کی بظاہر شکست فتح میں بدلی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم کی بظاہر شکست فتح میں بدلی، جو کہ فتح مکہ کی صورت میں ان کے نصیب میں آئی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ اسی زمانے کا ہے جس زمانے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، یا جس زمانے میں جنگ بدر کا واقعہ ہوا۔ تو اور اس کے بعد پھر آگے پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ اللہ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے نصرت عطا کرتا ہے، اور وہ عزیز بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد آگے ہم اس تمہید کے بعد آگے جو آیات ہیں سورہ روم کی، جب ہم ان میں غور کرتے ہیں تو وہ آیات 6، 7 اور 8 آیت کو آج میں نے منتخب کیا کہ ان کے گزارشات کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ 6 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کا وعدہ، یعنی یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے مستقبل کی پیشن گوئی کی ہے اور کہا ہے کہ ہم ان کی شکست کو اب فتح میں بدل دیں گے، رومیوں کی شکست کو۔ تو یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے، یعنی غفلت میں ہیں، تدبر نہیں رکھتے، تفکر نہیں کرتے، اور بظاہر وہ خدا کے بارے میں شک اور تردید کا شکار ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی یہ لوگ جو بظاہر خدا کے بارے میں ایک شک رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کو بھی
صرف ظاہری زندگی کے طور پر جانتے ہیں اور آخرت کی زندگی سے غافل ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں، ایک تو اس سے پہلے والے واقعے میں یعنی اس سے پہلے والی آیت میں جب خدا کہتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی ایک تو اس شخصیت کو ایمفیسائز کیا گیا کہ دیکھیں وعدہ کرنے والا کون ہے، اور اس کے بعد جو وعدہ کیا گیا کیا وہ پورا نہیں ہوا، یعنی دو باتیں۔ اچھا، اب یہاں پر چونکہ پروردگار عالم کی ایک صفت کے طور پر کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ خدا ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، علماء کہتے ہیں کہ چونکہ لوگوں کی ایک لا علمی ہے خدا کے متعلق، یعنی اگر میں مسلمان عالم کی بات کروں تو میجورٹی، اکثریت وہ پختہ عقیدہ توحید نہیں رکھتی، یعنی ایک عادتاً آباء و اجداد کے ذریعے ایک مذہب، ایک دین ہم تک پہنچا اور ہم نے اس کو بغیر عقل و فہم کے استعمال کرتے ہوئے اس کو قبول کیا اور اسی کے مطابق ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف وہ لوگ جو تدبر کرتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، جو ایک عقل سلیم کے ساتھ اپنے مذہب کی حقانیت کو بھی پرکھتے ہیں اور ادیان عالم کے اندر بھی ایک کمپیریزن کرتے ہیں، وہ نتیجتاً یہ جان لیتے ہیں کہ وہ ہستی جس کو وہ خدا مانتے ہیں، جس کو وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ یقیناً ایک ایسی ہستی ہے کہ جو لازوال ہستی ہے، جو اپنے اندر صفات کاملہ رکھتی ہے، جو اپنے اندر قطعاً بھی صفات رذیلہ نہیں رکھتی، یعنی پر رذیلہ یعنی وہ صفات کی جو کسی بھی صورت ایک خدا کے شایان شان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خدا کے اندر برائی موجود نہیں ہے، خدا ظلم نہیں کرتا، یعنی اس طریقے کی باتیں جو کہ کسی بھی صورت ہم ایک عام آدمی کے بارے میں بھی تصور نہ کریں۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا کے اندر وہ صفات ہم اس عقیدے پر سمجھیں؟ اب جب لوگوں کی لا علمی یہ ہے کہ انہیں خدا کی وہ معرفت، وہ قدرت اور اس علم کا اندازہ نہیں ہے، تو دراصل وہ خدا کو پہچان ہی نہیں پائے۔ اور یہ جو جملہ ہے کہ دیکھو یاد رکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ اس آیت کے ذریعے بھی خدا تک پہنچنا چاہیں، خدا کو پہچاننا چاہیں، تو یہ ایک آیت بھی کافی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ عموماً وعدہ جب ہم عام اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور اس وعدے کو نہیں نبھا پاتے تو اس کی بنیادی طور پر دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مثال کے طور پر میں نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں یہ کام تمہارے لیے انجام دے دوں گی یا میں یہ کام انجام دوں گی، تو اس وقت جب میں یہ وعدہ کر رہی تھی مجھے مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اب جیسے ہی مجھے حالات کی سنگینی کا علم ہوا، وقت گزرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے غلط وعدہ کر لیا۔ یہ میں ایک مثال کے طور پر آپ کو تمثیل پیش کر رہی ہوں۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے یہ غلط وعدہ کیا تو میں اب اس وعدے سے پھرنے لگی اور میں نے کہا دیکھیں وہ تو میں نے اس وقت ایسے کر دیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا، لہٰذا معذرت، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پر وہ بات بالکل صحیح بھی ہو جائے تب بھی میں اس وعدے کو پورا کرنے میں وہ طاقت اور وہ توانا یعنی کوشش کر نہیں سکتی، یعنی میرے جسم کے اندر وہ توانائی موجود نہیں ہے۔ میرے جسم کا ضعف، میرے جسم کی ناتوانی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اس وعدے کو پورا نہ کر پاؤں۔ تو علماء کہتے ہیں دو ہی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جہالت کہ مجھے مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں ہے، میں اس واقعے کے اندر موجود حقیقت سے ناواقف ہوں، جس کی وجہ سے میں نے نادانی میں، جہالت میں یہ وعدہ کیا اور پورا نہیں کر پائی۔ دوسرے
کہ اگر مجھے معلوم بھی ہو جائے تو بعض اوقات وعدے کا پورا نہ کرنا اس بنا پر بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے جسم کے اندر وہ طاقت نہیں رکھتی. اور پروردگار عالم اگر یہ کہتا ہے کہ دیکھو خدا ہرگز وعدہ کے خلاف نہیں جاتا، وہ جب بھی وعدہ کرے گا اس وعدے کو پورا کرے گا. اور اس کا ثبوت خود پیغمبر اکرم کی زندگی میں ان کے وعدوں کے بارے میں موجود ہے. انہوں نے جب بھی کوئی وعدہ کیا اس کو نبھایا، اس سے وفا کی. تو جس کا پیغمبر ایسا ہو کہ جس کی زندگی میں کوئی ایسا وعدہ نہ ہو کہ جو پورا نہ کیا ہو اس نے، تو پھر اس کے خدا کا کیا عالم ہوگا. تو اگر ہم اس آیت کے ذریعے ہی خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ خدا نہ تو جہالت میں ہے، نہ وہ نادانی میں ہے، بلکہ حقیقت سے مکمل طور پر آگاہ ہے. نہ صرف زمانے حال سے بلکہ زمانے مستقبل سے آگاہ ہے. وہ جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لہٰذا وعدے کا سے پھر جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی نہیں ہوتا. اور صحیح بات. دوسری جانب جب وہ وعدہ کر رہا ہے تو اس کے اندر وہ طاقت موجود ہے جو کبھی بھی زائل نہیں ہوگی، جو واہ. کبھی بھی ناتوانی میں نہیں بدلے گی، جو کبھی بھی سبحان. شکستگی میں نہیں بدلے گی. لہٰذا اس کا یہ وعدہ اس کی طاقت، اس کی حکمت، اس کے علم اور اس کی قدرت کے ساتھ بالکل مشابہ ہے، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کا علم کبھی کم پڑا ہو، اس کی حکمت کبھی غفلت میں کی جانے والی بات پر منحصر ہو. یعنی جب ہم اس آیت کے ذریعے ہی خدا کی ان صفات پر غور کریں گے تو ہمیں اپنے اس لازوال خدا سے محبت ہو جائے گی. اور پروردگار عالم بھی دراصل ان آیات کے ذریعے اپنی جانب اس عوام الناس کو متوجہ کرنا چاہتا ہے. یہاں پر جو پروردگار عالم نے مخاطب کیا، یہاں پر کسی مسلمان سے مخاطب نہیں ہوا ہے بلکہ عام عوام الناس سے مخاطب ہوا، جس میں ایک واقعہ کہ جو اہل روم کا اہل ایران کے ساتھ اور اس کا کمپیریزن جو دیکھ رہے تھے، جو کر رہے تھے، وہ مشرک بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. یعنی ہر طبقہ فکر کا آدمی ان آیات کے ذریعے متاثر ہوا، اور جب جب وہ ان آیات کا حوالہ پڑھے گا یا ان آیات کی تلاوت کرے گا، ان کے اندر موجود مطالب کو دیکھے گا، وہ اس تاریخ کے ان واقعات پر نظر کرے گا. اور جب تاریخ میں اسے یہ بات ثابت ملے گی کہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ شکستگی، یہ شکست فتح میں بدل جانے والی ہے اور ہم ان کو فتح دینے والے ہیں، اور وہ پروردگار جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا، ہم ان قریب انہیں فتح نصیب کر دیں گے. تو وہ شخص آج کے زمانے میں بھی خدا کا معتقد بن سکتا ہے اور خدا کا مواحد بن سکتا ہے. اس کے بعد مجھے دونوں کے مطلب بتا دیجیے. معتقد کا مطلب اعتقاد رکھے گا، یعنی اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، اور مواحد کا مطلب ہے ایک خدا پر یقین رکھنے والا، بالکل. یکتا خدا ابھی کو مان. ابھی سن کے مجھے لٹرلی میرے ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ واقعی سوائے خدا کے یہ کسی کے اندر صفت موجود نہیں ہے کہ وہ جو وعدہ کر رہا ہے وہ پورا کرے گا، اور جب چاہے وہ اس کو پورا کرے گا، اور وہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے. بے شک بے شک. یعنی وہ ایک بے نیاز ہستی ہے، اسے اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اس نے یہ کہا بنصر اللہ، یعنی اللہ اپنی مدد کے ذریعے تمہیں فتح یاب کر دے گا، تمہیں فتح نصیب کر دے گا، اور اسے اس نصرت کے لیے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں پروردگار عالم چونکہ اس نے ایک جانب توجہ دلائی کہ دیکھو یہ جو وعدہ ہم کر رہے ہیں نا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فتح دیں گے، تو تم دیکھنا کہ یہ وعدہ وفا ہوگا، اس کی وعدہ خلافی نہیں ہوگی. لیکن اب اس کے بعد واپس اس انسانیت کے عام رویے کی طرف پروردگار عالم نے جو ہے توجہ دلائی. کیا کہتا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی بظاہر وہ یہ جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں، حالانکہ وہ اس دنیا کی زندگی کے بھی باطن سے جو ہے وہ باخبر نہیں ہے. وہ ایک اوپر سپرفیشل لائف جو کہ ظاہری
دنیا ہے. جیسے مثال کے طور پر سمندر کی لہروں پر بن جانے والا جھاگ جو ایک لمحے کے لیے بنتا ہے اور پھر مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس بلبلے کی مانند. یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں جانتے. در بالکل حقیقت وہ ایک ایسی ہی سطحی سوچ رکھنے والے اور ظاہری طور پر دنیا کی زندگی کو دیکھنے والے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ لوگ آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پر اگر ہم ایک دقیق تجزیہ کریں تو یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ ظاہری طور پر، تو دیکھیں دنیا کی زندگی تو خود ایک ظاہری زندگی ہی ہے. اب اس کے اندر ظاہر اور باطن کیا ہے؟ یعنی کیا یہ جو دنیا ہے، کیا اس کا بھی کوئی باطن ہے؟ صحیح. کیا اس کا بھی کوئی ظاہر اور باطن موجود ہے؟ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور دنیا میں دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر انسان جو ہے وہ اپنی آخرت کی، اپنی اخروی زندگی سے، اپنی یعنی فائنل ڈیسٹینیشن سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. واقعی دنیا کی زندگی میں بھی دو رخ ہیں، اور اگر دو رخ نہ ہوتے تو پروردگار عالم اس ظاہراً کا لفظ استعمال نہ کرتا، بلکہ یہ کہتا کہ وہ دنیا کی زندگی کو تو جانتے ہیں. یعلمون من الحیات الدنیا، یہ کہتا. اس نے کہا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں سے بھی صرف ظاہر، صرف اوپر کا حصہ، صرف سطحی حصے کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کی ڈیپتھ میں، اس کی مخفی پوشیدہ حکمتوں کو نہیں جانتے. اس زندگی کے بارے میں، اس حقیقت کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ آخرت کی زندگی اسی مخفیانہ دنیاوی زندگی کے نہ جاننے کی وجہ سے آخرت کی زندگی پر بھی پردہ پڑ گیا. تو دراصل یہ لوگ جو بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ اس دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، مشہور و معروف ایک حدیث ہے، الدنیا مزعرۃ الآخرہ. معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ کھیتی ہے، یعنی کھیت کی مانند ہے. وہ زمین کی جس پر کھیت اگتے ہیں، جس پہ ہریالی اگتی ہے، اس کھیت کی مانند ہے. اور یہ کھیت کس کا ہے؟ جو آخرت کے لیے لگایا گیا ہو. مثال کے طور پر میں چونکہ اس کھیتی کی اگزامپل دی گئی، تو دنیا میں جب کسان زمین پر ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اور ان پودوں کو یعنی نکلنے والے پودوں کی حفاظت کرتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، تو اس فصل پر نتیجتاً کیا چیز حاصل کی جاتی ہے؟ اس زمین کا پھل. بالکل. یا تو اناج کی صورت میں، یا سبزی کی صورت میں، یا فروٹ کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، یا خشک میووں کی صورت میں. یہ تمام چیزیں دراصل پھل ہیں، دراصل وہ میوہ ہیں کہ جو اس درخت کی، اس زمین کی کھیت سے حاصل ہونے والا ثمر ہے، نتیجہ ہے. بالکل اسی طرح یہ دنیا اگر کھیتی ہے تو اس کھیتی سے جو پھل برآمد ہوگا وہ پھل فائدہ دے گا آپ کو آخرت میں. جس طرح سے اس دنیا کی زندگی میں پیدا ہونے والا پھل اور میوہ آپ کو اس دنیا کے اندر حیات دیتا ہے، تازگی دیتا ہے، آپ کے شکم کو سیر کرتا ہے، آپ کی زندگی کا ضامن ہے، بالکل اسی طرح یہ دنیا جو کھیت کی مانند ہے، اس کھیت سے بننے والا اور پکنے والا پھل آپ کو آخرت کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے. لیکن اگر اس کھیت میں آپ نے ایسا بیج بو دیا، آپ نے ایسے پودے اگا دیے کہ جو اگنے کے بعد سوائے کانٹوں کے آپ کو کچھ نہ دیں، یعنی ان پر پھل ہی نہ اگ پائے، تو مجھے بتائیے کہ پھر وہ کون سا سامان سفر ہوگا، وہ کون سا پھل ہوگا، وہ کون سا ثمر ہوگا جس کو آپ یہاں سے لے کر آخرت کی منزلوں کی طرف لے کر جائیں گے. آپ نے اس دنیا میں بھی بہت ساری زمینیں ایسی دیکھی ہوں گی جو بظاہر بنجر ہوتی ہیں،
جن کو آپ پانی بھی دے دیں، کوشش بھی کریں، تو وہ زمینیں سیراب نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، آباد نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ اور وہی زمین کہ جو نرم ہوتی ہے اور اپنے اندر بیج کو سمانے کی، بیج کو توانائی دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، بیج کو امانت کے طور پر محفوظ رکھ کر اس میں سے پودے کو باہر نکال دیتی ہے، اور وہ پودا زمین کے اندر کی توانائی کو لے کر سورج کی روشنی کو حاصل کر کے آپ کے لیے ایک پھل تیار کر دیتا ہے، تو وہ زمین اسی دنیا کی مانند ہے کہ جس میں اگر آپ نے اعمال صالح انجام دے دیے تو یہ اعمال صالح وہ بیج ہیں کہ جو جب ایسی زمین پر، یعنی قلب کی زمین پر، قلب سلیم پر، وہ زمین کہ جو فطرت سالم رکھتی ہو، جب اس دل کی زمین میں بوئے جائیں گے تو وہ اعمال صالح کی صورت میں نازل ہوں گے، باہر آئیں گے۔ اور یہ صحیح۔ اعمال صالح وہ پھل ہیں، وہ ثمر ہیں جو آخرت کے لیے آپ کے ساتھ ہوگا، زاد سفر کے طور پر، زاد راہ کے طور پر، اور آپ کو اس آخرت کے لیے تیار کر دے گا۔ تو عزیزان، پروردگار عالم کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ جو لوگ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اگر اس دنیا کی حقیقت سے ناواقف ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے جھاگ پر توجہ کی، انہوں نے کانٹوں پر توجہ کی، انہوں نے ان پودوں کو اگا لیا کہ جن کا ثمر کانٹے ہیں، پھل نہیں ہے۔ اور جب وہ ان مصروفیات میں سے، ان لذات میں سے گزر کر، ان خواب و خیال میں سے گزر کر اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچیں گے تو ان کے ہاتھوں میں سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں ہوگا، سوائے خیالات کے، سوائے خوابوں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم اس حکمت کو جو پروردگار عالم نے اس آیت کے ذریعے ہمارے سامنے واضح کی ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ چیز ایک عام کھلی ہوئی مثال سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جس طرح شکم مادر میں جب بچہ موجود ہوتا ہے تو بچہ بظاہر اس شکم کے محدود ماحول کے اندر قطعاً بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ جب وہ باہر آئے گا تو ایک طویل زندگی اور ایک طویل دنیا اس کی منتظر ہے، جو بظاہر اس شکم مادر سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ظاہر بات ہے شکم مادر کے اندر اندھیرا بھی ہے، نہ اس کی آنکھیں کھلی ہیں، نہ وہ غذا اس طرح سے حاصل کر پا رہا ہے، وہ ایک بنیادی غذا جو اس کی نشو و نما کے لیے ہے وہ بہرحال اس کو مل رہی ہے، لیکن وہ اپنی آزادی کے ساتھ ان نعمات سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہا۔ اور جب وہ دنیا میں آتا ہے اور عقل و شعور کو حاصل کرتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 9 مہینے جو بظاہر مختصر سے تھے، لیکن ان 9 مہینے کے اندر میں نے جو تابعداری دکھائی، میں نے جو فطرت کے اصولوں کے مطابق سرکشی نہیں کی، تو ایک خوبصورت دنیا میری منتظر ہوئی۔ یعنی ماں نے جب ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو اس نے اس دنیا کی طرف اسے بھیج دیا جو پچھلی دنیا سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ علماء کہتے ہیں بالکل ایسے ہی یہ دنیا ایک محدود دنیا ہے، شکم مادر کی طرح۔ اگر ہم نے اس دنیا کو اسی بچے کی طرح ایک فرما برداری کے ساتھ فطرت کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کی تو نتیجتاً اس سے کہیں زیادہ خوبصورت دنیا آخرت کی صورت میں، محشر میں، جنت کی صورت میں ہمارے لیے منتظر ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے اگر ہم دنیا کو اس انداز میں گزاریں کہ جس میں غفلت اور جو دنیا کی لذتوں سے بے جا محظوظ ہونا اور انہیں ہی کافی سمجھنا اور انہیں کے لیے تگ و دو کرتے رہنا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان صرف اس محدود دنیا تک جو ہے وہ محدود ہو جائے، اس مختصر دنیا کے لیے محدود ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس طرح سے ایک 9 مہینے کا پیریڈ، مثال کے طور پر اگر میں میگزیمم بھی لگاؤں تو 100 برس کی عمر، کہاں وہ مختصر 9 مہینے اور کہاں وہ 100 برس کی عمر، یا 60 سال کی عمر یا 70 سال کی عمر، ظاہر بات ہے ایک بڑا کمپیریزن ہے۔
بالکل اسی طرح کہاں یہ مختصر سی 100 سال کی بھی ہوئی اگر زندگی، کہاں یہ مختصر سی زندگی جو کہ اگر 100 سال کی بھی ہوئی، اور کہاں وہ زندگی جو ابدی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو لازوال زندگی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی۔ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اس ابدی زندگی میں اچھی زندگی نہ گزاریں، اور اس محدود بظاہر 100 برس کی بھی ہو اگر یہ زندگی، اور اس کو اتنے انداز میں، ایسے انداز میں گزاریں کہ جس سے ہم کوئی نتیجہ، کوئی ثمر، کوئی پھل حاصل نہ کر سکیں؟ یہ انتہا درجے کی ناتوانی اور نادانی ہوگی، یہ لا علمی ہوگی اور غفلت ہوگی عزیزان گرامی۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے جس انداز میں، ایک بہت ہی لطیف انداز میں، کہ تم دنیا میں بھی جو سمجھ رہے ہو نا کہ بہت کچھ جانتے ہو، تم دنیا کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے۔ اگر تم دنیا کی حقیقت کو بھی جان لو تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی تم عقل مندی کے ساتھ، تم دانائی کے ساتھ، تم عقل و شعور کے ساتھ اپنے اس آخرت کے پھل کو یہاں پر پیدا کر سکتے ہو۔ اور یہاں پر اب دیکھیں، مثال کے طور پر اگر میں کچھ مثالوں کے ذریعے اور واضح کروں، جیسے میں ابھی تفسیر میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے آئنسٹائن جو کہ بہت مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک اتنا بڑا منظم کائنات کا نظام پروردگار عالم نے پیدا کیا، تو کیا صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم دنیا میں آئیں، نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور جو چاہے کرتے پھریں؟ یعنی اس دنیا کے اندر آنے والے نے، یعنی جس نے ہمیں بھیجا اس دنیا کے لیے، جس نے ہمیں بھیجا اور جس نے اس پورے نظام کو بنایا، فقط اس مختصر سی زندگی کو گزارنے کے لیے، یا اس بھیجنے میں کوئی خلقت کا کوئی مقصد یا کوئی آنے کا کوئی مقصد پوشیدہ تھا؟ اور وہ کہتا ہے، بہت ہی شاندار بات وہ کہتا ہے کہ سائنسدانوں، متفکرین اور انکشاف کرنے والوں کے لیے وہ شے جو اس بات کا سبب ہوئی کہ وہ عمر ہا عمر اور سالہ سال تک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کائنات کے دقیق اسرار کا مطالعہ کرتے رہیں، ان کا یہی مذہبی اعتقاد تھا۔ یعنی کیا بات اس نے کہی؟ اس نے کہا کہ دیکھیں، عام طور پر وہ لوگ کہ جو کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سائنسدان بن جاتے ہیں، انکشاف کرنے والے بن جاتے ہیں، دراصل یہ وہی لوگ تھے جن کے زندگیوں میں دین ایک مذہبی اعتقاد کے طور پر موجود تھا۔ یعنی کوئی بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی میں دین نہ ہو اور اس نے کائنات کے بارے میں کوئی راز افشاں کیا ہو۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی زبردست بات ہے۔ یعنی دین، مذہبی اعتقاد آپ کی زندگی میں وہ پیش خیمہ ہے، وہ ابتدائیہ ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ جستجو کریں کہ یہ جو کائنات بنائی گئی، یہ جو سورج اور چاند بنائے گئے، یہ جو میرا نفس بنایا گیا، یہ جو مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے اٹھو، اس طرح سے بیٹھو، اس طرح سے زندگی گزارو، آخر کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے وہ خدا، وہ ہستی کہ جس نے پورا نظام بنایا؟ اور یقیناً جب وہ اس پورے نظام کو بنایا ہے جس نے، اس نے اس میں کوئی عیب نہیں چھوڑا، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، لہٰذا ایسی بے عیب اور نقص سے دور کائنات اور ایسا مزین انسان کہ جس کے پیدا کرنے پر وہ اپنے آپ پہ فخر کرے، احسن الخالقین اپنے آپ کو کہے، آخر کوئی تو مقصد ہوگا کہ جو اس پورے یعنی اس پورے نظام کو، اس پورے واقعے کو یعنی بنانے کے بعد وہ ایسے ہی اس کو عبث بنانے کے لیے عبث چھوڑ دے۔ تو یقیناً یعنی مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، یہ جو ظاہری زندگی اور حقیقی زندگی، ہمارے لیے توجہ طلب بات کیا ہے؟ ہمارے لیے توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ظاہری زندگی گزار رہے ہیں یا حقیقی زندگی گزار رہے ہیں؟ اور اس کے لیے وہ کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ جی، اس کے لیے وہ کچھ مثالیں دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ظاہر بین ہیں، صرف وہ لوگ
راہ خدا میں خرچ ہونے والے پیسے کو نقصان سمجھتے ہیں. دیکھیں یہیں پر تقابل شروع ہوتا ہے. جب ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ راہ خدا میں بے درے خرچ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کیسے خرچ کریں, بچتا ہی نہیں ہے. ہم اپنی ضرورت دیکھیں یا لوگوں کی ضرورت دیکھیں, تو وہ صحیح لوگ بات. جو بے درے خرچ کر رہے ہیں وہ کس بات پر خرچ کر رہے ہیں؟ آخر کس بات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں, وہ اپنا پیٹ کاٹ کر لوگوں کے شکم کو سیر کریں؟ یہیں سے فرق پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری دنیا والا اس راہ خدا میں خرچ ہونے والے پیسے کو نقصان سمجھتا ہے, جبکہ صحیح. دین سے لگاؤ رکھنے والا, حقیقی زندگی کو سمجھنے والا اور درک کرنے والا اسی راہ خدا میں خرچ ہونے والے پیسے کو فائدہ مند سمجھتا ہے. یعنی وہ مرد کہ جو مرد موحد ہو, ایک خدا پر یقین رکھتا ہو, وہ اس پیسے کو تجارت کے طور پر اپنے خدا کے ساتھ کاروبار کرتا ہے. یعنی اس کی نظر میں یہ پیسہ جو اس نے خرچ کیا ہے تجارت کے طور پر خرچ کیا ہے, ایسے ہی نہیں گنوا دیا. جبکہ وہ آدمی جو ظاہر بین ہے وہ اس پیسے کو خرچ کرنے کو ضائع, یعنی کہ ایسا سمجھتا ہے گویا ضائع کر دیا, جو گویا نقصان ہو گیا. تو یہ فکروں کا فرق ہے, یہ عقل و شعور کا فرق ہے. بالکل اسی طرح ایک شخص سود خوری کو اپنے پاس فائدہ مند سمجھتا ہے, یعنی اس طرح سے میں بہت زیادہ کما لوں گا, اس طرح سے میں بہت زیادہ پیسہ ملٹیپلائی کر لوں گا. لیکن یہی دوسری جانب مرد موحد, یہی وہ شخص, دوسری جانب وہ شخص کہ جو خدا پر اعتقاد رکھتا ہے, وہ سود خوری کو وبال جان سمجھتا ہے, بدبختی سمجھتا ہے. یعنی عام فہم شعور میں بھی یہ چیز ظلم کے مترادف ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ کوئی یعنی قرض کے طور پر کسی کو پیسہ دیں تو اسے سود کے طور پر, اضافی طور پر اس سے پیسہ لیں. لہٰذا وہ شخص اس چیز کو بدبختی خیال کرتا ہے, باعث وبال خیال کرتا ہے, اور جب وہ اس کو بدبختی سمجھتا ہے تو وہ منافع جو اسے انسان سے ملتا ہے وہ اسے خدا کی جانب سے مل جاتا ہے, اور خدا اس کو وہ دے دیتا ہے. تو یہ فکروں کا فرق ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پر ایک شخص جہاد میں جانے کو اپنے لیے ضرر, اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے, اپنی جان کے خوف کو, اپنی جان کے بچ جانے کو جو غنیمت سمجھتا ہے. کیا ماضی میں تاریخ اسلام میں واقعات بھرے ہوئے نہیں ہیں کہ لوگوں نے جہاد سے منہ موڑ کر راہ فرار اختیار کیا؟ بظاہر پیغمبر کے اصحاب تھے, پیغمبر کے ساتھ ان کی بزم میں بیٹھنے والے لوگ, لیکن جب جہاد کا موقع آتا تھا تو راہ فرار اختیار کر جاتے تھے, اپنی جان کو بچا لیتے تھے. یعنی ان کی نظر میں چونکہ دنیا ظاہری دنیا تھی, لہٰذا وہ اس کے ثمر سے واقف ہی نہیں تھے. جبکہ وہ لوگ کہ جو جب جہاد میں یعنی میدان جنگ میں پیغمبر اکرم کے ساتھ اترتے تھے تو اپنی جان کو شہادت کے حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتے تھے, اور جان کے خوف سے دور ہو کر اپنی جان کو پیش کرتے تھے کہ اس کے بدلے میں مجھے جو کچھ ملنے والا ہے وہ اس جان کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ وہ فکروں کا فرق ہے کہ جو ایک ظاہری زندگی اور ایک حقیقی زندگی میں موجود ہے. اور اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو یقیناً کبھی بھی نہ تو آخرت سے غافل ہوں گے اور نہ ہی دنیا کی اس بظاہر کھیل تماشا اور لہو و لعب کی زندگی سے متاثر ہوں گے. پروردگار عالم ہمیں آخرت کی زندگی کا ثمر حاصل کرنے کے لیے دنیا کی حقیقی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے, اور ہماری بصیرت کی آنکھوں کو کھول دے, ہمیں قلب سلیم عطا کرے تاکہ ہم شعور کے ساتھ اس خدا کے سچے پیروکار بن جائیں اور اس حقیقی زندگی سے فائدہ حاصل کر کے اس نتیجہ خیز ثمر کو, پھل کو حاصل کر سکیں جو ہمارے آخرت کی زندگی کے لیے زیادہ راہ بن جائے. تو اسی کے ساتھ ہم نے 6، 7 اور 8ویں آیت کی تفسیر مکمل کر لی ہے. جی 6 اور 7 آیت. 6 اور 7 آیت کی, اچھا ٹھیک ہے, 6 اور 7 آیت ٹھیک.
تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آگے تفصیل لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. اللہ حافظ.